کہ نبی انسانیت کے لیے کیوں ضروری ہے اور انسانیت کو نبی کی ضرورت کیوں ہے۔ ایک انسان نبی کو اپنا رہنما، اپنا آئیڈیل اور اپنا نمونہ اور اپنا قائد اور اپنا رہبر کیوں تسلیم کرے؟ کیا اس کے لاجک ہیں؟ کیا اس کے دلائل ہیں؟ اور اس کی وضاحت کس طرح کی جا سکتی ہے؟ آئیے آج کے اس بیان میں ہم اسے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سيدنا وسيدكم وسيد الأولين والآخرين محمد بن عبد الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، صدق الله العظيم۔ تو عرب ہو یا عجم ہو، تیرا لا الہ الا، تو عرب ہو یا عجم ہو، تیرا لا الہ الا، لغت غریب جب تک تیرا دل نہ دے گواہی۔ معزز حاضرین کرام، ہم سب کو معلوم ہے کہ یہ ربیع الاول کا مہینہ چل رہا ہے اور اس مہینے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بسعادت ہوئی، جس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی زندگی بدل دی اور انسانیت کو نئی راہ اور نئے موڑ دیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری سیرت اور آپ کی پوری زندگی انسانیت کے لیے ایک بہترین اسوہ اور نمونہ ہے، مگر صورتحال یہ ہے اور ہم مسلمانوں سے اتنی کوتاہی ہوئی ہے کہ جس نبی کو انسانیت کے لیے بھیجا گیا تھا، ہم مسلمانوں نے اپنی زبان کے ذریعے، اپنے قلم کے ذریعے اور اپنے بیانات کے ذریعے سے صرف مسلمانوں کا نبی کہہ کر محدود کر دیا ہے۔ ایک بڑی شخصیت نے بڑی اچھی بات کہی ہے کہ دعوتی نقطۂ نظر سے اگر مسلمانوں نے یہ کہا ہوتا اور دنیا والوں کو یہ سمجھایا ہوتا کہ نبی صرف ہمارا نہیں ہے بلکہ انسانیت کا ہے، اللہ صرف ہمارا نہیں ہے بلکہ انسانیت کا ہے، تو صورتحال اس ملک کی کچھ اور ہو سکتی تھی۔ آئیے آج ہم کوشش کرتے ہیں اور میں اپنی محدود مطالعے کے ذریعے سے یہ سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں اپنے نوجوانوں کو، اور ہم سب مل کر سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ نبی انسانیت کی ضرورت کیوں ہے۔ انسان، میں صرف مسلمان نہیں کہہ رہا، میں انسانیت اور انسان کی بات کہہ رہا ہوں کہ نبی انسانیت کے لیے کیوں ضروری ہے اور انسانیت کو نبی کی ضرورت کیوں ہے۔ ایک انسان نبی کو اپنا رہنما، اپنا آئیڈیل اور اپنا نمونہ اور اپنا قائد اور اپنا رہبر کیوں تسلیم کرے؟ کیا اس کے لاجک ہیں؟ کیا اس کے دلائل ہیں؟ اور اس کی وضاحت کس طرح کی جا سکتی ہے؟ آئیے آج کے اس بیان میں ہم اسے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ حضرات گرامی قدر، ہم سب جانتے ہیں کہ نبی پر گفتگو اسی وقت کی جا سکتی ہے جب ایک انسان اللہ کو مانتا ہو
اور خدا کا اقرار کرتا ہو، توحید کا قائل ہو اور ایک رب کو مانتا ہو۔ دنیا میں اگر ہم غور کریں تو ہمیں دو طرح کے لوگ مل جائیں گے۔ ایک تو وہ ہیں جو سرے سے خدا کے منکر ہیں، اور ایک وہ ہیں جو خدا کو مانتے ہیں۔ وہ یہ مانتے ہیں کہ ہمارا کوئی نہ کوئی خالق ہے، ہمارا مالک ہے اور ہمارا پالنہار ہے، لیکن ماننے والوں میں انسانوں کے اندر بہت سے مذاہب پائے جاتے ہیں اور موجود ہیں۔ ان میں سے کچھ وہ لوگ ہیں جو اللہ کو اس طور پر مانتے ہیں کہ وہ ایک نہیں تین ہیں، اور کچھ وہ ہیں جو صرف تین اور کسی تعداد میں محدود نہیں ہے، بلکہ وہ ہر چیز میں خدا تصور کرتے ہیں، کن کن میں بھگوان کا تصور رکھتے ہیں۔ حضرات گرامی قدر، آخر یہ صورتحال کیوں ہوئی؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ لوگ اس طرح کیوں تقسیم ہو گئے کہ کسی نے تین کو ایک مانا اور ایک کو تین مانا، اور کسی نے سینکڑوں اور ہزاروں کو اپنا خدا تسلیم کرنے لگے؟ اس کے پیچھے اگر ہم غور کریں گے اور اس کے پس منظر میں ہم نظر دوڑائیں گے تو ہمیں معلوم ہوگا کہ اس کی اصل بنیاد یہ ہے اور اس کی جڑ یہ ہے کہ ہم نے انسانیت کے لیے نبی کی ضرورت کیوں ہے، نبی کا مقام کیا ہے، اس کا مقصد کیا ہے، خدا کی معرفت حاصل کرنے کا کیا ذریعہ ہو سکتا ہے، اس کو ہم نے سمجھا نہیں۔ نبی یہ انسانیت کی ضرورت اس لیے ہے کہ آپ کسی بھی انسان سے پوچھ لیں اور اس سے استفسار کریں کہ بھائی آپ دنیا میں کیوں زندہ ہیں اور آپ کا مقصد کیا ہے، تو دو طرح کے انسان مل جائیں گے۔ ایک تو یہ کہے گا کہ ہم دنیا میں اس لیے ہیں اور یہ دنیا اس لیے ہے کہ ہم اسے استعمال کریں اور اپنی ضروریات کی تکمیل کریں، ہم اپنے اختیار سے دنیا کی چیزوں کا استعمال کر سکیں اپنے فائدے کے لیے، اپنی منفعت کے لیے۔ دوسرا انسان وہ ملے گا جو یہ کہے گا کہ ہم دنیا میں اس لیے ہیں کہ ہم اپنے خدا کی مرضی کے مطابق اس دنیا کو استعمال کر سکیں اور خدا کی مرضی کے مطابق ہم اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ حضرات گرامی، وہ لوگ جن کا یہ تصور ہے کہ ہم اس دنیا میں اس لیے ہیں کہ ہم صرف اپنی مرضی سے اور اپنے اختیارات کے ذریعے سے دنیا کی چیزوں کو استعمال کریں، یہ سراسر دھوکے میں ہے اور یہ سراسر فریب میں ہے۔ دوسری طرف وہ انسان جو یہ خیال کرتا ہے اور جس کا عقیدہ یہ ہے کہ ہم اس دنیا کو خدا کی مرضی کے مطابق استعمال کریں گے اور خدا کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق استعمال کریں گے، تو ظاہر سی بات ہے کہ ذہن میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے، ذہن اس طرف دوڑتا ہے کہ آخر خدا کی مرضی ہے کیا؟ خدا کی مرضی کا پتہ ہمیں کیسے چلے گا اور خدا کی معرفت ہمیں کیسے حاصل ہو سکتی ہے، اس کا علم ہمیں کیسے ہوگا؟ دو چیزیں ہیں، ایک انسان ہے اسے بہت پیاس لگی ہوئی ہے اور اس کے سامنے شراب بھی ہے اور اس کے سامنے پانی بھی ہے۔ اگر وہ انسان جس کا عقیدہ یہ ہوگا کہ ہم اپنے اختیار کے ذریعے ہم اس شراب کو استعمال کریں، ہم پانی کو استعمال نہ کریں، تو ظاہر سی بات ہے دنیا میں اسے کوئی روکنے والا نہیں ہوگا، لیکن یہ شراب خود اس کی صحت کے لیے ضرر ہے اور نقصان دہ ہے۔ لیکن وہ انسان جس کا عقیدہ یہ ہے کہ ہم اس دنیا میں اللہ کی مرضی کے مطابق اسے استعمال کرنے کے لیے ہیں، تو وہ پانی کو استعمال کرے گا جس میں خدا کی مرضی شامل ہے
کہ پانی کا استعمال کر کے اپنی پیاس بجھاؤ اور اپنی جان کو بچاؤ، اور جس نے شراب استعمال کیا ہو سکتا ہے اس کی لت اسے لگ جائے اور وہ اس کے نتیجے میں اس کی موت بھی ہو سکتی ہے۔ اس لیے یہ تصور رکھنا اور یہ خیال کرنا کہ اس دنیا کو ہم اپنی مرضی کے مطابق استعمال کریں گے، اس دنیا کو اپنے فائدے کے لیے استعمال کریں گے، یہ چیزیں ہمارے اختیارات میں ہیں، ہم جیسے چاہیں جس طرح چاہیں اور جب چاہیں ہم استعمال کریں، ایسا انسان سراسر خسارے میں اور نقصان میں۔ دوسرے انسان کی جو مثال آپ کے سامنے پیش کی گئی، وہاں پر سوال یہ ہوتا ہے کہ خدا کی مرضی کا علم ہمیں کیسے ہوگا، کہ جس طریقے سے خدا کی مرضی کا ہمیں علم ہوگا، کیا ہم اس علم کو اور خدا کی مرضی کو ہم اپنے حواس کے ذریعے سے حاصل کر سکتے ہیں؟ یعنی اپنے 5 سینسز کے ذریعے سے خدا کی مرضی کو حاصل کر سکتے ہیں، یا اس کی جانکاری ہمیں ہو سکتی ہے؟ کیا ہم اپنے ہاتھ کے ذریعے خدا کی مرضی معلوم کر سکتے ہیں؟ اپنے پاؤں کے ذریعے ہم خدا کی مرضی معلوم کر سکتے ہیں؟ اپنے ناک، کان اور آنکھ کے ذریعے خدا کی مرضی کا ہمیں علم ہو سکتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ یہ سینسز اور یہ حواس ایسی چیزیں ہیں جس کے ذریعے خدا کو کیا ہم اپنے پاس بیٹھنے والے انسان کی مرضی کو بھی معلوم نہیں کر سکتے۔ ہمارے پاس بیٹھنے والا انسان اگر وہ خاموش ہے اور ہمیں اس کی فکر ہو رہی ہے کہ بھائی تم کیوں خاموش ہو، اس کا علم وہ جاننا چاہتا ہے، وہ یہ معلوم کرنا چاہتا ہے کہ یہ خاموش کیوں ہے، تو کیا وہ سامنے والا انسان اپنے ہاتھ کے ذریعے اسے چھو کر اس کی مرضی معلوم کر سکے گا؟ اپنے پاؤں کے ذریعے اس کے پاس جا کر اس کی مرضی کا علم حاصل کر سکے گا؟ اپنی آنکھ کے ذریعے یا اپنے کان کے ذریعے اس کی مرضی کا علم حاصل کر سکے گا؟ ہرگز نہیں۔ یا اس سے بھی اوپر بڑھیے، کیا وہ انسان اپنی عقل کے ذریعے سامنے والے کی مرضی جان سکتا ہے؟ وہ یہ خوب سوچتا رہے، دن رات یہ سوچتا رہے کہ ہمیں اس کی مرضی معلوم کرنی ہے اور اس کا مقصد ہمیں معلوم کرنا ہے کہ یہ آخر خاموش کیوں ہے، وہ اپنی ساری قوت لگا دے، اپنی ساری توانائی خرچ کر دے، اپنی ساری کوشش کر لے، لیکن وہ سامنے والے کی مرضی کا علم نہیں حاصل کر سکتا۔ یہاں تک کہ ایک میاں بیوی ہو، ایک چھت کے نیچے رہتے ہو، ایک ساتھ زندگی گزارتے ہو، پھر بھی اگر وہ دونوں چاہے کہ بیوی یہ چاہے کہ شوہر اپنی مرضی سے اور اپنے علم کے ذریعے سے، اپنی عقل کے ذریعے سے، اپنے حواس کے ذریعے سے وہ ہماری مرضی معلوم کرے کہ ہم اس گھر میں کس طرح رہنا چاہتے ہیں، یا اگر بیوی یہ سوچ لے یا شوہر یہ سوچ لے کہ یہ ہماری بیوی ہے اور یہ اپنے حواس کے ذریعے سے اور اپنی عقل کے ذریعے سے ہماری مرضی معلوم کر لے کہ میں اس کے ساتھ کس طرح زندگی گزارنا چاہتا ہوں، تو کیا دونوں ایک دوسرے کی مرضی کا علم حاصل کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے۔ اس کے لیے گفتگو کرنی ہوگی، اس کے لیے بات چیت کرنی ہوگی، اس کے لیے کمیونیکیشن کرنا ہوگا ایک دوسرے کے ساتھ، تب جا کر ایک دوسرے کی مرضی معلوم ہو سکتی ہے۔ جب انسان اس دنیا میں خدا کی مرضی کے مطابق زندگی گزارنا چاہتا ہے تو خدا کی مرضی معلوم کرنے کے لیے ایسی شخصیت کا انتخاب ضروری ہے اور ایسے فرد کا انتخاب ضروری ہے جس کا خدا سے ڈائریکٹ تعلق ہو اور خدا اس کے پاس وہ اپنی مرضی کا علم دیتا ہو اور اسے بتلاتا ہو کہ انسانیت کے لیے کن چیزوں میں رہنمائی ہے اور انسانیت کو کس چیز کی ضرورت ہے، انسانیت کو کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے۔ ایسے انسان کی جو ضرورت پڑتی ہے ایسے وقت میں اسی انسان کو نبی کہتے ہیں، اور اس کے پاس جو خدا کی طرف سے اس کی مرضی آتی ہے اسی کا نام وحی الہی ہے۔ انسانیت کو وحی الہی کی ضرورت اس لیے ہے کہ وہ خدا کی مرضی کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنا چاہتے ہیں، اور خدا کی مرضی بغیر وحی کے اور وحی بغیر نبی کے ممکن نہیں ہو سکتا، اس لیے انسانیت کو وحی کی ضرورت ہے۔ حضرات گرامی قدر، دوسری دلیل
شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے دی ہے اور بڑی اچھی دلیل دی ہے. انہوں نے فرمایا کہ انسانیت کو نبی کی اور وحی کی ضرورت اس لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے 3 طرح کی مخلوقات پیدا کی ہیں دنیا میں. ایک تو وہ ہے جسے ہم فرشتہ کہتے ہیں، اور دوسری مخلوق جو جانور حیوانات کہلاتی ہیں، اور تیسری طرح کی مخلوق یہ انسان کہلاتا ہے. ان تینوں میں اللہ تعالیٰ نے بنیادی طور پر فرق رکھا ہے. فرشتوں کے اندر خیر ہی خیر ہے، اس کے اندر برائی کا کوئی جذبہ نہیں ہے. لا يعصون اللہ ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون. ان کے اندر خدا کی نافرمانی کا ذرہ برابر شائبہ تک نہیں ہے. ان کے اندر صرف فرما برداری، اتباع اور حکم کی پیروی ہی ہے. دوسری طرف جانوروں کو دیکھ لیں، اس کے اندر شر کا مادہ غالب ہے، اس کے اندر برائی کا مادہ غالب ہے. یہی وجہ ہے جس جانور کو ہم وفادار سمجھتے ہیں، جس جانور کو ہم اپنے گھروں میں پالتے ہیں، اگر 2-4 جمع ہو جائیں اور اس کے سامنے ہم ایک ہڈی کا ٹکڑا پھینک دیں تو ان دونوں میں لڑائیاں ہو جائیں گی. وہ دونوں آپس میں لڑ پڑیں گے اس ہڈی کے لیے. یا اس کو یوں سمجھ لیں کہ جانوروں کے اندر شر کا مادہ اس طور پر یہ غالب ہے کہ جانور کے اندر اخلاق نہیں ہوتا، ان کے اندر مورالیٹی نہیں ہوتی. اگر اسے بھوک لگی ہے تو ہمارے گھروں میں آ کر کے یا چوک چوراہوں پہ کسی کا کوئی بھی سامان رکھا ہو، وہ اس سے کی اجازت کے بغیر، اس سے پوچھے بغیر وہ اس کو استعمال کر لیتا ہے اور کھا لیتا ہے. اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ جانوروں کے اندر شر کا مادہ غالب ہے، لیکن انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے شر اور خیر دونوں کا مادہ رکھا ہے اور دونوں کا مادہ برابر ہے. انسان کے اندر اچھائی بھی ہے اور برائی بھی ہے. یہی وجہ ہے کہ آپ دنیا میں کسی بھی بڑے سے بڑے ظالم سے پوچھ لیں، کسی بڑے سے بڑے جابر سے آپ پوچھ لیں کہ دنیا کے اندر خیر کو غالب ہونا چاہیے یا شر کا غلبہ ہونا چاہیے، دنیا میں اچھائی کو عام کیا جانا چاہیے یا برائی کو عام کیا جانا چاہیے، تو وہ انسان کہے گا نہیں، اچھائی کو دنیا میں عام کیا جانا چاہیے، بھلائی کو دنیا میں پروموٹ کیا جانا چاہیے. آپ دنیا میں کسی کی بھی مثال لے لیں، فرعون سے پوچھ لیں، شداد نمرود سے پوچھ لیں، حامان و قارون سے پوچھ لیں، آپ اسرائیل کے رہنما نیتنیاہو سے پوچھ لیں، جس نے انسانیت پہ اتنے ظلم کیے ہیں، لیکن اس کی زبان سے یہ نہیں نکل سکتا کہ دنیا میں برائی کو عام ہونا چاہیے، دنیا میں شر کو عام ہونا چاہیے. ایک انسان جو اس دنیا میں زندگی گزارتا ہے وہ یہ کہے گا، چاہے وہ برائیوں کے دلدل میں پھنسا ہوا ہو، چاہے وہ کتنا ہی بڑا ظالم کیوں نہ ہو، چاہے وہ کتنا ہی بڑا غاصب کیوں نہ ہو، لیکن اس کی زبان سے یہ الفاظ نکلیں گے کہ دنیا میں خیر کو عام ہونا چاہیے، دنیا میں بھلائی کو عام ہونا چاہیے. اس سے معلوم یہ چلتا ہے کہ انسان کے اندر شر اور برائی کا مادہ دونوں ہے. انسان برائی بھی کرتا ہے، اچھائی بھی کرتا ہے، لیکن انسان کی سرشت میں اور انسان کی خمیر میں اللہ تعالیٰ نے یہ دونوں چیزیں رکھی ہیں. تاکہ ایک انسان یہ کیسے فیصلہ کر سکتا ہے کہ یہ چیز ہمارے لیے اچھی ہے اور یہ چیز ہمارے لیے بری ہے. ایک انسان یہ کیسے یہ لوگوں کو بتلا سکتا ہے یہ چیزیں انسانیت کے لیے اچھی ہیں اور یہ چیزیں انسانیت کے لیے بری ہے. اس کا علم بھی اگر انسانیت کو چاہیے ہو اور انسانیت کے لیے جو ضرورت ہے، اس علم کی جو انسانیت کو ضرورت ہے، یہ جس طرف سے آئے گی اور جہاں سے آئے گا اسی کا نام وحی ہے، اور اس کو لے کر آنے والے کا نام نبی، پیغمبر اور میسنجر ہے. حضرات گرامی قدر، آپ اس بات کو سمجھیے کہ انسان کے اندر ان دونوں جو خوبیاں رکھی گئی ہیں اور ان کے اندر جو ایک تجسس رکھا گیا ہے کہ بھلائی کو عام کیا جانا چاہیے، بھلائی کو پروموٹ کیا جانا چاہیے، اگر ایسا نہ ہوا تو شر اور برائی ہمارے اندر جو برابر کی شریک ہیں وہ دونوں میں لڑائیاں ہوں گی اور دونوں کا کوئی فیصلہ کرنے والا نہیں ہو سکتا.
جس طریقے سے ایک رنگ کے اندر دو پہلوان کشتی لڑ رہے ہوں اور دونوں برابر کی طاقت رکھنے والے ہوں، دونوں برابر کے داؤ پیچ جانتے ہوں، وہ کشتیاں لڑتا چلا جائے گا، دن گزر جائے گا، رات گزر جائے گی، لیکن دونوں کے درمیان فیصلہ نہیں ہو سکتا اگر دونوں برابر کی طاقت اور قوت کا مالک ہو۔ اگر کسی کو شکست دینا ہے، کسی کو ہزیمت کا شکار بنانا ہے، تو اس کے لیے ایک باہری شخص ہوگا جو اس کی مدد کرے گا، اسے کوئی ایسا گر بتائے گا، اسے کوئی ایسا داؤ پیش بتائے گا جس کے ذریعے سے وہ سامنے والے کو شکست دے سکتا ہے۔ یہ جو باہری مدد اس کی ہو رہی ہے، جس کے ذریعے سے اس نے دوسرے پر غلبہ حاصل کیا ہے، اسی طریقے سے انسان کے اندر یہ جو دونوں چیزیں موجود ہیں، شر بھی اور خیر بھی، اگر خیر کو غالب کرنا ہے، خیر کو عام کرنا ہے، تو اس کے لیے باہری مدد کی ضرورت ہے، اور باہری مدد اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہو سکتی ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو باہری مدد ہوگی یہ نبی کے ذریعے سے ہوگی، اور نبی کے ذریعے سے جو بھی پیغام دیا جائے گا، جو بھی میسج دیا جائے گا، یہ وحی کہلائے گا۔ انسانیت کو اس لیے بھی ضرورت ہے نبی کی کہ دنیا میں خیر کو عام کیا جائے، دنیا میں بھلائی کو پروموٹ کیا جائے۔ حضرات گرامی قدر امام راغب اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی اچھی تعریف کی ہے نبوت کی۔ انہوں نے فرمایا کہ یہ نبوت ہے کیا؟ جس انسان کو بھیجا جائے گا دنیا میں انسانیت کی رہنمائی کے لیے، انسانیت کی ضرورت کی تکمیل کے لیے، انسانیت کو صحیح راہ دکھلانے کے لیے، وہ ہے کیا؟ وہ منصب کیا ہے؟ وہ مقام کیا ہے؟ وہ نبوت کا مقام کیا ہے؟ اس کی تعریف امام راغب اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ النبوۃ سفارۃ بین اللہ وبین ذوی العقول من عباد لإزاحة عللهم في معاشهم ومعادهم۔ امام راغب اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ نے نبوت کی تعریف بیان کی ہے کہ نبوت اللہ اور بندوں کے درمیان، اس کے عقل مند بندوں کے درمیان یہ سفارت کا کام کرتا ہے، یہ ذریعہ ابلاغ ہے، یہ ایک کی بات دوسرے تک پہنچانے کا ذریعہ ہے۔ اور یہ کیوں ہے کہ انسان کی دنیاوی اور اخروی تمام مشکلات کو اس نبوت کے ذریعے سے اور اس نبی کے ذریعے سے انسانیت کی تمام مشکلات کو دور کیا جا سکے۔ آپ غور کر لیں، جن لوگوں نے نبی کے اس مقصد کو نہیں سمجھا، نبوت کے اس مقصد کو نہیں سمجھا، وہ دنیا میں خدا کی راہ سے بھی بدل گئے۔ آپ دیکھ لیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے عیسائیوں کا جو تصور ہے، وہ ایک میں تین مانتے ہیں اور تین میں ایک مانتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہوئی کہ نبی چونکہ وہ ایک بندہ ہوگا، ایک انسان ہوگا، اس کے اندر عبد کی خصوصیت ہوتی ہے، لیکن جیسے ہی ان لوگوں نے اس کو اس سے بڑھا کر پیش کیا تو اسی کو خدا ماننے لگے اور اسی کو نبی بھی ماننے لگے۔ بڑی تفصیل کے ساتھ اس کو بیان کیا ہے امام راغب اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ نے۔ بس اتنا سمجھے، وقت ختم ہو رہا ہے کہ نبوت کا مقصد، نبوت کی ضرورت انسانیت کے لیے، اس لیے دو چیزیں ہم نے آپ کے سامنے پیش کی۔ ایک یہ کہ انسانیت کے اندر بھلائی کو عام کیا جائے اور انسان خدا کی مرضی کو جان سکے، اس کے ذریعے ہم نبی کے ذریعے سے جان سکتے ہیں۔ اور آگے انشاءاللہ یہ چونکہ ربیع الاول کا مہینہ ہے، ہم آگے گفتگو کریں گے کہ اب اس نبی کو کس پیغام کے ساتھ، کس مقصد کے ساتھ، کس ٹاسک کے ساتھ اللہ تعالیٰ دنیا میں بھیجا ہے اور اس کا مقصد کیا تھا۔ انشاءاللہ آگے ان چیزوں پر گفتگو کی جائے گی۔ ساتھ میں ہماری یہ کوشش ہوگی کہ ہم روایتی سیرت کے بیان کو نہ کر کے بلکہ ہم علمی طور پر اس کو بیان کیا جائے اپنے مطالعے کے ذریعے سے، اور سیرت کے ہر اس ٹاپک کو پر انشاءاللہ گفتگو کی جائے جس پر مستشرقین کا یا غیر مسلموں کا اعتراض ہے۔ انشاءاللہ سیرت کے ان پہلوؤں کو سامنے لائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامل